مہربانی بھائی نان ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی
یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے، نہ روح امین عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء اکرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، منتظمین محفل، منتظمین جلسہ، دور دراز قرب و جوار سے حاضر ہونے والے شاکان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، میدان احد میں 71 صحابہ شہید ہوئے۔ ویسے مشہور 70 ہے، لیکن 71 شہید ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشہور 70 اس لیے ہیں کہ حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، 70 کی حضور نے نماز جنازہ پڑھی، لیکن ایک صحابی ایسے ہیں جن کی حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس لیے ان کا نام نہیں آتا۔ ایسے گل ہوتے میں اگلی گل کرنی تو اے ہی گل کائنات ہے، جس کے علاوہ اور گل کوئی نہیں۔ حضرت شماس بن عثمان یہ وہ صحابی ہیں جن کی حضور نے میدان احد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ اے ہی کائنات کا خلاصہ ہے کہ ایدے واسطے پوری امت کھڑی ہے اس ویلے۔ جب نبی علیہ السلام پر حملہ ہوا نا، چاروں طرف سے کافروں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی، تو حضرت شماس بن عثمان نے دوڑ کر ایسے حضور کی طرف ایسے دوڑ کر ایسے حضور کے ارد گرد حضور کا دفاع کیا، بھائی جو بھی تیر آئے مجھے لگے، حضور کی طرف نہ جائے۔ ایسے دوڑتے دوڑتے حضور کا دفاع کرتے شہید ہو گئے۔ تو جب جنازے کی باری آئے تو جنازہ 2 وجہ سے پڑھا جاتا ہے، یا تو بخشش کے لیے، صحابہ کے بارے میں تو وہ بات بھی نہیں، جو صحابہ کے بارے میں تان زنی کرے، تو جو صحابہ کے بارے میں تان زنی کرے وہ تو جہنمی کتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ازل سے چنا اور اپنے حبیب کی خدمت کے لیے چنا، اور صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اللہ نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا۔ صحابہ بخشے ہوئے تو پہلے ہی ہیں، باقی جنازہ اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ درجات بلند ہوں مرنے والے کے۔ تو میرے آقا و مولا نے حضرت شماس بن عثمان کا نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھا، فرمایا کہ اس نے اپنے نبی کا ایسے ایسے گھوم کر جو دفاع کیا نا، یہ اس مقام پر پہنچا جہاں سے آگے کوئی مقام نہیں رہے گا۔ سمجھ آ گئی تو پھر سارا دین ہی سمجھ آ جائے۔ این گھوم کے حضور نے دفاع کی۔
گھر نہیں بیٹھے ایتھے سنیاں کو ٹائم ہی کوئی نہیں. اسی گنبد خضرا دا جلوس کٹیا دادا صاحب تو لے کے سنی آئی کوئی نہ. ویسے شرم سی وہ جلوس. ویسے ہر بندہ کہتا ہے جی میں عاشق رسول ہاں. امریکہ کہاں پہنچا, اس نے یہاں آ کر دھماکہ کیا. اور میرے آقا و مولا کا آگے گنبد خضرا کتنا دور ہے. امریکہ نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ تم جس نبی کا ہر وقت نام لیتے ہو ہم تو ان کے بھی قریب آ پہنچے. اور امت کیا کر رہی ہے, ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. انہوں نے گھوم کر حضور کا دفاع کیا کرنا ہے, جانے کیا دینی ہے. ان کے پاس تو دکان بند کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. اور عاشق رسول ہر بندہ ہے, جس کو پوچھو وہ تو گھٹ کھڑوندہ ہی کوئی نہیں, میں عاشق رسول ہاں. تو چاہیے تو ایسی چارلی مریا فرانس 35 لاکھ کافر اتنے جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سینے اتنے لکھیا چارلی حضور کا گستاخ ہے جنہیں حضور کے خاکے بنائے. اور بابا لعنت تو ہے ہی ہے. بات سنے اگلی, لعنت تو ہے ہی ہے. گلاں کرن نال تے نہیں دفاع ہوندا تے تقریراں کرن نال. ساری امت مجرم ہے میرے سمیت. جیسی مجرم نہ ہوندے تے جلیو امریکہ اتنے بند دھماکے کرانے سے نہ. کتنے حکمران مسلمان اتنے گئے اور گنبد خضرا نو جا کے انہیں سلوٹ ماریا, حضور اسی تواڈے واسطے. یہ تو امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے, دہشت گردی کے خلاف جنگ انہوں نے لڑنی ہے. کدی بات سنو بھائی, یہ گل کی تھی میں تقریر ختم کر دینی. پتہ ہے تو میں کیڑی گل کر رہا ہوں. اے تو تہاڈیاں گلاں جڑیاں تسی اج تک ساڈیاں سنیاں کوئی نہیں. جمعے والے دن بھی تسی اس ٹائم آندے ہو جدوں آپ جس ویلے مولوی صاحب خطبے مولوی صاحب دی طہارت تو علاوہ کدی گل نہیں ہوئی. 50 سال ہویا جی طہارت دی درس دے رہا ہے. یہ حضور دی عزت دے درس دیتے ہوندے تے لاہوری تے کم از کم نکل آندے مال روڈ تے. انہاں کول ٹائم ہی کوئی نہیں مسکیناں کول. انہاں پہ اگر تو 50 عمرے نہیں تو کروڑ عمرے بھی کر, گل مالکاں دی. جے تو مدینہ پاک جانا لکھاں باری جا جو حضور تیرے ول ویکھے ہی کوئی نہیں تو پھر کی ہونا ہے. ایک دن مدینے میں گیا, سجدہ کیا تو کیا ہوا, دل کا کفر ٹوٹا نہیں, حاجی ہوا تو کیا ہوا. جس کو پوچھو عمرے تے نسی جاندا, انہوں پوچھا ایتھے ناموس رسالت تے کنے کام کرنا ہے. اس کے پاس تو ٹائم ہے. اپنے بچوں بھی لوگ سمجھا دیں اوے مولویوں کے پیچھے نہیں چلنا, مولویوں کے پیچھے میں واقعہ کہنا نہ چلو, لیکن حضور کی عزت واسطے تے نکلو. میری گفتگو اس سے موضوع تے ہوندی اے ہی میرا جرم ہے جس جرم دے وچ پولیس جوتیاں سمیت میری مسجد داخل ہوئی پچھلے جمعے. تے قرآن تے حدیث انہاں سٹیا میری لائبریریاں تھلے سٹ دتی. اے ہی میرا جرم ہے, اور میں کی جرم کرنا تواڈے سامنے. میرے 14 سال بچے نو پڑھتے رہے, کہندے کڈو کتھے تیرے پیو نے اسلحہ رکھیا. جے اسلحہ رکھیا ہوندا تے پھر اینج گلاں کرنی سی. اسلحہ رکھیا ہوندا تے پھر اینج گلاں کرنی سی. میں تے آج تک بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھلایا تاکہ یہ نہ کہے جی مولانا صاحب باہروں پیسے لیندے نے اندروں پیسے لیندے. میں تے حج عمرے تے بھی نہیں گیا. میں تے جناب کسی بیرون ملک تے لکھاں ویزے میرے پیچھے پھردے, میں کدی نہیں گیا. میں آکھا نا کام کرو جیڑا مالکاں دا ہے. ایتھے کوئی صدا رہنا ہے, کوئی چج دا کام تے کر جاؤ. قیامت والے دن رسول اللہ خود فرما دیں اس کتے کو جانے دو, یہ میری عزت کے لیے بڑا موقع, آج کو جانے دو. بات تو اتنی ہے. مجرم تے میں ہویا نہیں, تقریرہ میں کرنا. میری کتاباں تھلے گران دا کی مطلب, میری لائبریری توڑن دا کی مطلب. کیوں جی میں تقریر تے کر رہا ہے, میں نو مارو نا, بچے نو مارن دا کی مطلب ہے. تو بوز دلی میں جو موجود ہے, میں نو مارو, میں نو لمحہ پاؤ پٹو بھئی تو حضور کی عزت ہوتے گل کیوں کرنا. میں گل کر رہا, میں کوئی چھپ کے بھی گل نہیں کرتا. میرا نام خادم حسین رضوی ہے, میں کوئی لکے بھی نہیں.
جی میرے کو شناختی کارڈ ہے، میرے کو خاندانی نمبر ہے، میری 7 پاپیاں دیا قبریں ساڑھے پنڈ موجود ہیں، میں اتنا بڑا پاکستانی ہوں، کسی دیا 2 پاپیاں دی ہوئی ہیں، میری 7 پشتن دی ساڑھے کو شجر نصب بھی موجود کیوں جی؟ سانوں کو پریشانی ہے، کو افغانستان ہے چھوڑے یا کسی کو آپ ہے جی تو جاتی عمرہ تو تسی ادھر ہجرت کر کے آئے ہو، سیدھے تھی رہتے ہیں بڑا اتھے جاتی عمرہ تھی بھی ساڑھا ایک ہی جاتی عمرہ ہے پینڈ آنی شرم نہیں آتی ہے گلہ کرتے پتروں اے تے گل ہو نہیں سکتی، اے تے 30 صحابہ میدانے ہو دے جو حضور دے سامنے کھڑ دے کٹے کل 70 شہید ہوئے تے 30 صحابہ جو کتاب میں کتے منڈے ہو ایدے میں موجود ہے 30 صحابہ میدانے ہو دے صرف حضور دے سامنے حضور دے دفاع کر دے ہویا کٹے مولی خادم دی پکڑی قیمتی تے کوئی نہیں نہ میری عزتاں ابروہاں تے میرے پتر تے قیمتی کوئی نہیں، صحابہ اپنے پتر نہیں کٹوائے، لیکن گل بھی چاج دی ہونی چاہیے میں یہ پیچھے ہٹے ہوا یا میں گل کی تھی دوست دلو اینتے نہیں ہو سکتا، میں جو تھے مذاکرات بھی انہوں نے کیا، میں انہوں نے نہیں لینا وزیرہ دا، میں انہوں نے کیا میں اگر تسی ساڑھے مقابل دے لوگ نہیں ہو، ہاں جب تواڈے بڑے نہ ساڑھی گل ہوئے گی ساڑھی اکھا جو خون ختم نہیں ہویا اسی ممتاز قادری تو تواڈے کو حساب لڑ جرت و بہادری ممتاز حسین قادری بہادری ممتاز حسین قادری تیرے خون سے انقلاب آئے گا، تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ میں انہوں نے کیا مذاکرات وزیرہ نے نال جڑے وہ سارے چمچے بیٹھے سن وہ پھر این کرتے تھے اوہ جی وہ جی میں کہا تو قائد اعظم دی پیچھے تصویر لگی سی میں کہا اتار دے کیوں لائی ہوئی تھی کیوں کام نہ دھوکا کرتے ہو اے تے علم الدین نال کھڑیا تسی حضور دے عاشق نوں پھانسی لایا جواب کوئی نہیں ہے نا کول چھڑ دو پاکستان چلے جاؤ، پاکستان میں جس نے رہنا ہے اس کو غازیان اسلام کی قدر کرنی ہوگی۔ ساڑھی کی گل ہوئی ہے نا تو پھر ہوئی نا گل اسی نکے نکے بندے نہ گل کرنے کوئی نہیں اے ساڑھے مقابل ہی نہیں، ہاں بڑے نو لیاؤ پھر انہوں نے دسیے کہ اسلام ہے کی، میں انہوں نے کیا میں اگر تسی 1400 سال ساڑھی تاریخ مسح کی تھی تو آڑے ججہ نے حضور دے 11 فیصلے نہیں مننے ایتھے دے مولا علی حضور نے فرمایا مولا علی نے فرمایا علی اور روضہ خاص جگہ تے جاؤ اتھے ایک زنانی جا رہی ہو دے کوڑے خط بھی ہے کہ زنانی نو نپ کے لے آؤ تے مولا علی بھی گئے مقداد بن اسود بھی گئے زبیر بن عوام بھی گئے گھوڑے توڑا دیا اتھے کہتے وہ زنانی اس سے مقام تے جا رہی سی مولا علی اس زنانی نو فرمایا رک جا خط کٹ اے سننا ذرا انہیں 11 فیصلے حضور دے نہیں مننے مولا علی فرما دے خط کٹ وہ زنانی کہنے لگی خط کوئی نہیں مولا علی فرمایا تنو پتہ ہونا چاہیے علی کھڑیا تیرے سامنے علی میں علی کھڑیا تیرے سامنے یہ کوئی اگر مگر اللہ نہیں کھڑیا علی کھڑیا فرمایا خط کٹ میں نے کہا کوئی نہیں مولا علی فرمایا میں جرے دنہ کے فرمایا علی تیرے کپڑے بھی لا دے گا خط کٹے گا ضرور حضور فرمان تیرے کو خط ہے تو کہ میں کہتی خط کوئی نہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام کیوں جی فرمایا عورتوں دے حقوق بعد ہے حضور کا فرمان پہلے آج یہ 2 قومی نظریے بھی مجرم انکار کر بیٹھے اب انسانیت کے لیے کام ہوتا ہے انسانیت کے لیے کام کرنا یہ یک قومی نظریہ ہے انسانیت ایک کھوتے مطلب ہے ہندو بھی ہیں یہودی بھی ہیں سکھ بھی ہیں 2 دنیا دا 2 قومی نظریہ پاکستان پڑھیا یک قومی نظریے تھے نہیں ایک یک قوم دا تو پھر اتھی رہنا سے میرے تھے کی رہنا ہو پاکستان پڑھیا 2 بھائی دنیا میں 2 قومان ایک مسلمان تے کافر جڑے ہندو وہ اتھے رمن اسی علیحدہ ملک بنانا ہے یہ 2 قومی نظریے دی بنیاد تے پاکستان بنیا اے عبدالستار عیدی جڑا ہے یک قومی نظریے دا بندہ سے کہتے محسن انسانیت ہوتے ہندو کہتے جی 16,000 منڈے نے پاڑے وہ بھی حرامی پاڑے تے داتا علی اجویری 1000 سال تو بندے پاڑ رہے ہیں بابا جی لیکن حلالی پاڑ رہے کیوں جی بچے اتھے پڑھ رہے ہیں یتیم اتھے پڑھ رہے ہیں بیوہ اتھے پڑھ رہی ہیں ہاں جی محکمہ اوقاف والے سارے ڈائریکٹر اتھے پڑھ رہے ہیں
اربا پتی یتیم بھی اتھے پڑھ دادا صاحب کی چادروں اتھو لا کے لیا دیں کھولو اتھو لا کے لیا کیوں جی دادا صاحب ویاہ بھی نہیں کیتا میں ملک ریاض نہیں بیریا ٹاؤن آڑا میں انہوں کیا میں کہا ملکہ اور جلیا پلاٹ بیچ کے بچوں لوگوں نے پیسے کٹ کے بیریا دسترخوان لانا ہو رہے تے غزنی تو چل کے بھاٹی چوک کے دسترخوان لانا ہو رہے سبحان اللہ کیوں جی دادا صاحب کیڑے پلاٹ بیچے جس ٹائم لے جائے جس شاید ہی تمنا دل لے جائے دادا صاحب وہی میں مانتے ہیں کدی جا کے اسباب کی میں کریں سیڑھیاں تو چڑھ دیں بندے نہ پتر ہوئے صحیح عقیدت ہوئے صحیح تنقید واسطے نہ جائے سلطان الہندی طرح اینڈ کر کے جائے پھر جو تمنا سیڑھیاں تو چڑھ دیں دل لے جائے گی وہی بندہ پچھو آگے کہے گا کھیر کھاڑی جی مٹھائی کھاڑی جی وہ بندے تمام جیڑی ذہن شرط عقیدت ہے جڑا بندہ چبڑ جائے گا وہ کہے گا یہاں شرک ہوتا ہے بدعت ہوتا ہے اس کمینے کو کیا پتا ہے کہ سید حجویر مخدوم امم اور مرکد پیر سنجر راہ حرم اور خاک پنجاب ازدم زندہ گشت اور صبح ماز میرے تابندہ گشت اور بندھائے کو سار اسانگ سیف در زمین ہند دخ میں سجدہ نے اور آد فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرفی بلند آوازہ شد پاس پانے عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب میں کسی چمچے نال گل نہیں کر رہے جڑا کسی جواب کا چمچہ ہے بالکل میں ہمیشہ گفتگو کی تھی محمد عربی دے غلامہ بس تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو میرا تعارف ہے تاکہ بعد اس کو پریشان نہ ہو مالک کتا رکھ دیں دنیا دے دستور چون کے رکھ دیں سمجھ آئی نا بات لسا کتا کوئی نہیں رکھتا وہ تو گھر ڈاک کتے دا کم اتنا ہی ہے کہ دور بھی کھڑکار ہوئے نا دور ہوتے کتا ہوئے وفادار تے دور بھی کھڑکار ہوئے تو کتا کھڑا ہو جانا چور آئے بس کتے دا اتنا ہی کام ہوتا اپنا پیرا دینا مالک کتے دا ایک کام نہیں ہوتا لوگوں دیا بوٹیاں کھڑی ہیں اندر مذاکرات واسطے جب کہا نا سرکاری میں سادہ پانی بھی نہیں پیتا انہیں شربت رکھے فلاں رکھے میں آگا جاؤ اے ممتاز قادر میں شہید کرن تو بعد اسی بڑے شربت پیڑے یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا سادہ پانی میں مار بھی اتھے جانا میں سادہ پانی نہیں سینا دوں ایک کون ہوتا ہے ممتاز قادر نے اتنا بڑا ظلم کرن تو بعد سانوی دا جواب چاہی دا ایڈے بڑے عاشق رسول کو تسی پھٹے لا دیتا ایڈے بڑے جوان نو دنیا دے ہزارہ تو آڑے کو ہیلے موجود سن تسی ممتاز اور تو آڑے 16 گستاخان رسول تسی مہمان کر کے بٹھائے ہوئے تے عاشق رسول کا اتنا بڑا جرم تھا اس کا ہمیں حساب چاہیے بس اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اس کا ہمیں حساب تو ممتاز قادری کو کس قانون کے تحت تم نے پھانسی لگایا احتساب یا دادا صاحب چلو مبالغہ کریے اپنے جج بھی لے آؤ تسی بھی آؤ دادا صاحب چاہتے مبالغہ کرنے ہیں جڑا جھوٹا ہے زمین چلا جائے گھر کو جائے سانو زندگی دی ویسے بھی لوڑ کوئی نہیں یہ تسی غرب ہو گئے ذلیل ہو تو تھوڑی نسل کی طرح ہم پتہ ہے تسی کتنا بڑا جرم کیتا ہے یہود و نصارہ دے ایجنٹوں پھر سانو کہتے ہیں جی ہلکی بات کرو ہلکی بات لے پترو گل میری ہوئے میں میرے گھر تھی ڈاکہ ماریا میں چپ میں کچھ رو رہا جی میں ہس رہا میرے تسی سارا سامان لوٹ کے لے گئے پھر بھی میں چپ ہوں لیکن قرآن جڑے تسی تھلے سٹے وہی چپ نہیں ہونی میری ذات کا مسئلہ نہیں تسی میرے پتر نو جناب چھوڑے مار دے رہے تے انہوں جناب تسی کان نہ پائی رکھے وہ تو میں خوش ہاں کیونکہ میں شعر جو پڑھدا فینا بھی ووالدتی وعردی لرد محمد منکم وقاؤ کہ میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں حضور دی عزت ہوتے قربان ہے یہ میں شعر پڑھدا جا تو پھر عمل تو کرنا سی مالکہ نے کیا بھی تو پڑھدا ہے تو پھر دنیا نو دس میرا سب کچھ حضور واسطے قربان ہے سانو کوئی پریشانی نہیں ہے نہ گلاں گل وچ ہو رہے جڑی میں کرنا ہوں گل وچ ہو رہے مالک ویکھ رہے ہیں سانو تو پریشان کتے نہ رکھے جو ہے مالکہ تے کتے نو اگر کوئی سوٹی ڈنڈا مارے تو کتے نو چیخنا تو نہیں چاہیے اسی نہیں کوئی نہیں چیخے اسی تو کھڑے ہیں تواڈے سامنے تساں ممتاز قادری نو کیوں پھانسی لایا اے دا جواب چاہیے
پوری دنیا دے اسی علماء تے پیر جمع کرنے دادا صاحب دے دربار تے چلے جانے جس دربار دے بلکہ تانوں تے پلیتو جواب مل چکیا جدوں تسی روزہ رسول تے گئے ہو تے کوئی نعرے کی لگے ممتاز قادری زندہ باد یہ فیصلے تے ہو گئے ممتاز قادری زندہ باد جتے فرشتے بھی سانس نہیں لیندے اوتھے ممتاز قادری دے نعرے کنے لوائے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ 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 غازی الدین دی امام آخری باری ملن گئی میاں والی جیل 1929 30 اکتوبر میں غازی صاحب دی ماں انہیں شرط لائی سی جڑا ملے گا روے گا نہیں جڑا رو کے ملے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں رویا اس گل سے جاندہ جدہ پچھتاوا ہوئے میں تو جان بوجھ کے مارے غازی صاحب نے شرط لائی لیکن ماما ہوں گیا ماں آخر رو گئی غازی صاحب نے اپنی ماں نو گل کے کی تھی فرمایا ماں بہت سارے ماما دے پتر جمنے مر گئے کوئی تپ چڑے مر گئے کوئی سپ لڑے مر گئے ڈب کے مر گئے تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان اور ناڑ غازی الدین نے اپنی ماں نہ وعدہ کیتا ماں قیامت تک لوگوں دے 100 پتر پوترے بھی ہوئے نا کسی دا نام نہیں ماں دا پوتر لینا میں تیرے نال وعدہ کرنا قیامت تک جب میرا نام آئے گا تیرا نام ضرور آئے گا کیوں جی ماں سی جن علم الدین جا پتر جب کیوں جی 1929 کتے تھے 2016 کتے ہے کیڑی جگہ ہے سکھ نہر دے رات 12 بجے تو بعد غازی کی ماں کا نام آیا کہ نہ آیا محمد سے وفات ہونے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں عشق سلطان است و برہان مبی عشق را ہر دو عالم زیر لگی لا زمانو دوش و فردا یزو لا مکانو زیر و بالا یزو اقبال کہتا ہے عشق سلطان بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے تے دو میں جہان تھلے تے عشق ہوتے کہنے لگا قیامت تک جدہ نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا جدی جگہ رہنے ہوئی حضور دی وجہ غازی الدین دا بیاہ بھی نہیں کیتا بھئی یہ پتر پیچھے ہومن تے دی قبراں تے پھل پاون اودی قبر تے پھل کون پاندا کیوں اودی قبراں تے پھل ویسے قبراں ویکھو جا کے تو قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا تے غازی الدین دی قبر تے پھل کون پاندا گل میں ہمیشہ کہتا میں جو رہے ہوئے ترخان دا پتر تے داڑھی بھی پوری نہ آئی ہوئے تے بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چم دے وہاں جی محدث علی پوری جنہ قائد اعظم لا موڑا لا کے پاکستان بنایا تے 85-86 سال عمر سی شاہ جی دی اس ویڑے تے علم الدین دی عمر 17 تو 18 سال دے درمیان سی اجو دی داڑھی نہیں سی آئی تے 285 سالہ سید بڑھا پیر علم الدین دے چومے تے لوگوں دی چیخاں نکل گئی انہوں نے کہا شاہ جی ہے کہ کیتا ہے تسی سید ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چوم دیتے آپ نے فرمایا چلے ہو میں تاں چومے نے میرے نانے دی عزت دے پیرہ جے دیتا غازی ممتاز صاحب دے والد گرامی اسپتال چل اور میں نے فرمان لگے میں نے اپنے پتر دے شہادت اتنا دکھ نہیں ہویا جتنا تیرے گھرے نہ جڑا حملہ کیتا وہ دی وجہ تو میں دل تے لے کے اسپتال چلا جنا تو ہے نہیں اور میں آکھا جناب تسی کی کر رہے ہو کی گل کر کہنے نہیں رضوی صاحب یہ گل کی ہوئی انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں کسی گل میں اپنے پتر دا اتنا دکھ نہیں لیا اور حقیقت ہے کہ دوسرے دن اسپتال چلے اٹیک ہو گیا میں کہا جناب تسی ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں تو میں نوں اٹیک ہو جانا تسی ٹھیک ہو میں انہوں نے بڑی منتاں کیتیاں میں کہا تسی یہ دل نوں گل لا دیو
وہ میں کہا جنہ واسطے ممتاز گیا اسی بھی انہاں واسطے ہیں یہ کیڑا مسئلہ کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں ممتاز قادری دے والد میرے مسئلے وچ روک ہے حالانکہ ممتاز دی شہادت نہیں ہوئی جڑے تو پھر خاندانی ہوتے ہیں جڑا میں آکھا جناب تسی کیوں پریش کہنے میں بس دل تے لا میں آکھا تسی دل تو ہٹاؤ تسی تواڈے نال تو پوری امت کھڑی ہے اس ٹائم یہ تسی ٹیپ ہے تو پھر اسا بھی نال ٹیپ رہنا پھر وہ کہنے نہیں ہن میں سمجھنا میں تو تانوں میں نے تو پنڈی آ رہا تے میں بھی تواڈے نال پھر دوسرا بستر میرا بھی لاؤ اسپتال ہے دو میں لمبے پہلے کہنے لگے نہیں میں تکڑا میں بس باہر آ جانا چاہیے میں تجھے بس کرو چھڑو بادشاہ ہے پریشانی والی کوئی بات ہے دسو جنا تو پھر ہویا کہ نہیں ایک وہ بھی ہے جنہا قرآن تھلے ٹائے گل کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں ممتاز قادری کے والد گرامی واسطے دل و دعا کی تک میں اپنی زندگی میں چاہو جا مضبوط آساب دا بندہ نہیں دیکھا جہدے چہرے تے یار پریشانی نہیں آئی ایڈا بڑا شیر پتر دے دیتا وہ کہنے لگے وہ تو میری ذات دا مسئلہ سی نا جو میں اینج ہوتا تو پھر کفر نے نچ پہنا سی کہ پیو گھبرا گیا کہنے لو چھتے میں دلیر رہا رونا نہیں آیا تُسی تصویر دیکھی میں نے ایک بندہ کہنے لگا کہ اے تصویر پیو پتر دی لاش سامنے پہ ہی ہوئے تے بڑھا پیو اینج خالی ویکھ رہے ہوئے کہنے لگا دسو بابا کیڑی صدی دا میں آکھا یار اینا صدیاں دا نہیں وہ کیڑی صدیاں دا ہی ہے ایڈا شیر پتر لیٹے ہوئے تے باپ خالی اینج ویکھ کے تے کبھی ٹھیک ہویا میں بھی حاضر ہوں میرے باقی 5 پتر بھی حاضر ہیں گال وچ ہو رہے دل سے عشق او توانا می شبد خاک ہمدوش سریا می شبد اقبال کہتا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہو اس تو بغیر پتہ دلیر نہیں ہے لو جی کتنے صحابہ حضور دے کٹے سامنے کھڑ کے 30 صحابہ میں اے علماء ساڑھے بیٹھے مشاہد بیٹھے ادھر بھی بیٹھے میں نہیں روایت پڑھی کدھر بھی اے جڑے لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور ہوتے ایک عورت کوڑا پھینک دی سی میں نہیں پڑھی میرا ایک سوال ہے جڑے صحابہ حضور دا پیشاب پی جاندے سن وہ ویکھدے رہندے سن کہ حضور ہوتے کیڑا کوڑا پھینک رہے ہیں ایک گل کدھروں تسی کٹ کے لے آئے ہو کائنات دے والی ہومن جنہاں دے صدقے دوویں جہان بڑے ہومن جنہاں دے جسم مبارک تے مکھی نہ بیٹھتی ہوئے جنہاں دے پیشاب مبارک کا ذائقہ تے خوشبو دا جواب نہ ہوئے اللہ اوتھے عورت کھڑ کے حضور تے کوڑا جڑے صحابہ اپنے پیو دیاں گردناں کٹ کے حضور کول لے آئے میدان بدر وچ عتبہ جدوں آیا نا مقابلے حضور دے تے حضرت ابو حذیفہ کے بیٹے سن عتبہ دے عرض کیتی حضور مینوں اجازت دیو میں اپنے پیو دی گردن لاواں حضور نے فرمایا نہیں تانوں اجازت نہیں جدوں صحابہ خود تلوار لے کے پیو دی گردن کٹن چل پے تے تسی کی سمجھدے ہو کہ بھئی صحابہ ویکھدے رہندے سن حضور تے کوڑا کر کے پھینک لے جاؤ کیا بکواس کرتے ہیں کون سی بات ہے یہ حضور کی شان بیان کرتے ہیں مولوی جو ایسی بدری نے بیان کرتے ہیں یہ بتاؤ کہ کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا گستاخ رسول کیسے قتل ہوا اللہ جی یہ بتاؤ کہ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کی گردن کاٹ کر حضور کے سامنے کیسے لے گئے پیو کی گردن کٹی ہوئی حضور کے سامنے کنج لے گئے اے لوگوں نے دسو کہ عبداللہ ابن ابی دے پتر حضرت عبداللہ تلوار اپنے پیو دے سروں سے کیویں رکھی انہیں جدو کیا کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے جدو مدینہ پاک پیو آیا تو باپ بیٹے نے کرتا ہے جناب تلوار کاٹ کے سر تے رکھی انہیں کیا میں اچھے تے نہیں سی غزوہ بنی مستلق کے میں سنیا تو یہ گل کی تھی ایسی مدینہ پاک کی عزت والے جا کے ذلیلوں کو کاٹ دیں گے ہونے تھے کہہ میرے سامنے کہ محمد انہیں آزوان الازل دنیا تو سب تو بڑا ذلیل میں ہوا تو سب تو بڑی ہے اس کا والے حضور ہونے تھے کہہ میرے سامنے تو ایک واقعہ بیان کرو پیو سامنے کھڑے آتے پتر ہوتے گاٹے ہوتے تلوار رکھی کھڑے آ وہ بھی میان جو باہر کٹ کے انہیں کہتے کہ فقال ابو حویلہ کا عبداللہ ابن ابی منافق کہنے لگا آئے بربادی ہوئے تیری ہوئے اور پتر ہو گیا حرکت کرنا
حضرت عبداللہ کیا پتر ضرور ہاں کلمہ میں حضور کا پڑھیا ہے کیوں نہیں بیان کرتے رہے گا مطلب کہ تو کٹ کے تسی لے آئے عمر ویرک نہیں بدماش ڈی ایس پی پرسیدی ہون میں آ رہے انسپیکٹر ہویا اجی میرے میں کا پترا تو علماء نال جڑی تھی نا 23 جنوری نو تو علماء کی جڑی داڑیاں پٹیاں نا جے تیری نسل بھی دی سزا پڑی انشاءاللہ بھٹو دے دور وچ مسلم مسجد وچ علماء دی داڑیاں پٹیاں گئیاں سن انہاں دے دور وچ کوتوالی علماء دی داڑیاں پٹیاں گئیاں تے تساں کی سمجھدے ہو جڑے وارث نے رسول اللہ دے دین دے وارث نے تے اساڑے ٹکڑے بھی ہو جان ساڑھے فقیران دے پھانسی دے پھندے ویٹ کی بھی ناتا پڑیاں تازیاں لکھیں جاؤ جی ہے بڑا ڈاٹا اسلام علامہ فضل خیر آبادی جا شہزادہ اتنا بڑا عالم کالے پانی جا کے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے حضور دیا ناتا عربی جی لکھتے رہے منجدہ لباس پا کے تے زہر سب تے زہر جا پانی پی کے تے تم میں جی روٹی کھا کے تے پھر بھی آپ ٹوکرا چاہنے سن تے رسول اللہ دی عربی وچ ناتا لکھتے سن تسی جان دے نہیں اسی کنا دے وارث بیٹھے اتنی گل نال کوئی بزدل ہو اسی کوئی بزدل تھوڑے ہیں جو گلاں بزدل ہوتے تے یہ گلاں کرنی کوئی نہیں سی اسی گلاں یہ کوئی نہیں کرنا ساڈے فقیر بہت ڈاڈے سن اب مولانا عبدالستار خان نیازی نو برفا میں لٹا کے کہندے سن ہن ختم نبوت دا نام لینا ہی فرمایا ہاں لینا ہے اللہ کیوں جی مولانا شاہ منظورانی دی پگڑی پھاڑ کے کہندے سن ہن نام لینا ہی فرمایا لینا ہے علامہ سید محمود احمد رضوی ہے تو ہن دی گل ہے 1953 دی علامہ رضوی دی کمر توڑ دیتی ریڑھ دی ہڈی توڑ دیتی قلعے وچ جا کے انہاں کہا ہن ختم نبوت دا نام لینا ہی فرمایا ہاں لینا ہے سید خلیل احمد قادری نو نماز نہیں سن پڑھن دیندے 1953 وچ تے سب چھڈ دیندے سن ننگیاں گالاں کڈدے سن تے میں تے اپنے بزرگاں دی سنت ادا کر رہا مینوں جڑی تسی گالاں کڈدے ہو یا میرے جناب تسی ظلم کردے ہو ساڈے فقیر قلعے میں جا کے انہاں تے سب چھوڑتے دے سن تے جناب بھوکا رکھ کے کہندے سن او خلیل احمد قادری ہن ختم نبوت دا نام لینا ہے فرمایا کیوں نہیں لینا کیوں جی پھر بھی لینا میں تے بھوکا نہیں مریا میں تے روٹی میرے کول ہے ساڈے فقیراں دا بھوک تا سے سید خلیل احمد قادری صاحب فرماندے سن جدوں قلعے وچ مینوں انہاں نے ماریا تے میں نماز پڑھن سجدے جاندا سی مینوں پیچھے لتاں ماردے سن بھائی مولوی کدھر سجدے سو نہ جائے اکلوتے پتر سن سید ابو الحسنات قادری دے ایک کوئی پتر سی انہاں دا تے اے ظلم وہ کردے سن سید صاحب فرماندے میں اتنا انہاں بھوکا رکھیا کہ میں کیا ہن لو جی کلمہ پڑھ لو ہن تے مر جانا ہے کہندے جدوں مرن دے قریب آیا تے پھر او قلعے دے تہ خانے وچ تے کوئی شے کوئی نہیں سی تے غیب وچ ہاتھ آیا شاہ جی روٹی وصول کر لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق لبیک 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 ایدہ معنی ہے یا رسول اللہ سی حاضر سی حاضر تو تسی سوچ سکتے ہو تے قلعے تے تے کھانے جو روٹی کنے دیتی اور تسی بس پتہ سوچ کی شاوری کے تکڑے ہو گئے مولانا عبدالستار خان نیازی فرمانے سے میں 8 راتاں تے 7 دن کوٹھی وچ رہا پھانسی والی کوٹھی وچ تے جڑا جناب کو پجامہ لیاون تے مینوں چھوٹا جڑا او تے جناب تے لیاون کرتا او چھوٹا تے سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا نیازی ایتھے تے آ کے بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاندے تو اور موٹا ہویا تو مولانا خود فرمانے سے میں کہ سپرنٹینڈنٹ کیا چلیا سکڑدا ہوے جڑا جرم کر کے آوے میں تے محبت رسول چاہے بیٹھا تو سید ابو الحسنات قادری پتر لاہور قلعے وچ بند سی تے ابا جی حیدرآباد جیل وچ بند سی آج لوگ کہتے ہیں مولوی بخشے گا ہم پہلے بخشے جائیں گے میں کہا پتر یہ تو قیامت نو میزان لگنا ہے یہ تو حضور دے سامنے پیشی جب تو نہیں پتا ادو لگنا ہے تو کیڑیاں قربانیاں دیتیاں ساڑھے نال وقت کی کیڑیاں تو قربانیاں دے بیٹھا تو ساڑھے تو پہلے جنت جانا ہے ہاں جی آج لوگ یہی کہتے ہیں مولوی بخشے جیسے سے پہلے بخشے جانا ہے میں کہا نہ ہاں وہ تو بڑی ڈاڑی عدالت لگنی ہے وہ تو تل لکھیا بھرنا ہے وہ تو پوچھا جانا ہے پترا واسطے تو ہے کچھ کیتا میری عزت واسطے کس نہ لڑیا سی تو کی سمجھدا ہے میں چلا جانا ہے نہ وہ تو بڑے ڈاڑی گل ہوڑی ہوتے محلے داراں نال تو اپنی عزت واسطے تے لڑیا میرے واسطے کتنا ناراض ہویا آج تک حضور واسطے تو کوئی نہیں ناراض ہوتا
ہاں دین واسطے تو کوئی نہیں غصہ کسی کو آتا، ذات واسطے ہی آتا ہے۔ دین واسطے جو غصہ آیا ہوگا تو مرزائیوں کو بہن بھائی کہنے والا وزیر اعظم بن سکتا تھا، یہ تو سوچے بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ختم نبوت کے منکرین کو جو آدمی کہے بہن بھائی۔ اور یہ وہ جنگ ہے ختم نبوت والی، وہ جنگ جو سیدنا صدیق اکبر نے لڑی۔ 1 لاکھ کے کم از کم 23-24,000 صحابہ موجود سن اس ویلے، کسی ایک صحابی نے دل میں بھی نرم گوشہ نہیں پیدا ہویا۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا جی پہلے مبلغین بھیجو، مسلمان کذاب کو سمجھان، اور دسن خاتم النبیین کا معنی کیا ہوتا ہے، تسی ہمیں جنگ لڑن لگے ہو۔ 1,24,000 23,000 صحابہ موجود، ایک دے دل میں خیال نہیں آیا۔ صدیق اکبر پتہ ہے کتنے منکرین ختم نبوت مروا دیتے؟ 36,000 بندے صدیق اکبر مروا دیتے، قتل کروا دیتے۔ اس باب کا نام ہی حقیقت الموت بن گیا، موت کا باب بنا دیتا صحابہ نے۔ آج کے مرزائیوں کے ساتھ بھی یاری اور منکرین ختم نبوت جو ہے ان کے ساتھ بھی یاری، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا نرم بات کرو۔ میں کہا ہے خالی میں نے ٹوپی میں ہاتھ لگا، انہاں دے رشتہ دار مینوں پے جانے، انہاں دے پتر کہ تو ساڈے پیو دی بے ادبی کیتی اور کتے ہوئے تے میں مثال ہی نہیں دیندا۔ اج دے جڑے کوئی سید بیٹھے نا، میں اس سید دے پیراں دی لگی ہوئی خاک بھی میں اودے ورگا نہیں، میں مثال ہی نہیں دے سکدا۔ حضور دی شان تے براؤ لائے جڑے حضور دے تاج نوں پے گئے، تیرے دل وچ کدی غیرت آئی؟ سانوں کہندے ہو نرم باتیں کرو۔ ہم نے دین وہ پڑھا ہی نہیں ہے جو تو بیان کروانا چاہتا ہے۔ ہم نے دین وہ پڑھا کہ حضرت ابو دجانہ دی ٹنگ ٹوٹ گئی جنگ یمامہ وچ، ٹنگ ٹوٹ گئی، صحابہ نے کیا علاج کرائی، فرمایا چھوڑو یار حضور کی ختم نبوت کا منکر موجود ہے۔ ابو دجانہ ٹانگ سیدھی کراتا رہے، اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ نال حضرت ابو دجانہ قلعے دے دروازے تے چڑھ گئے۔ 80,000 کا لشکر اندر موجود سی، ٹوٹی ہوئی ٹانگ نال آپ نے اندر چھال مار دیتی دروازہ کھولن واسطے۔ 2 صحابہ نے اندر چھال ماری، حضرت برا بن مالک اور حضرت ابو دجانہ 80,000 کے لشکر نال لڑدیاں انہاں 2 شیراں نے دروازہ کھول دیتا۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے، تو ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا۔ 80,000 بندہ کتھے تھے، 2 بندے کتھے، ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ابو دجانہ دی۔ حضرت ابو دجانہ صحابہ کہتے ہیں جب گیٹ کھلیا تو گیٹ دے سامنے آپ دی لاش مبارک پئی ہوئی، آپ شہید ہو گئے۔ برا بن مالک چھلنی ہو گئے۔ 80,000 کا لڑنا بھی آسان سی؟ آج مسلمانوں کی ٹانگیں کہاں جی مولانا صاحب حالات نہیں تھی۔ میں کہا 10 ہوئے 80,000 بندے اندر ہوں تے 2 بندے چھاڑ مارن، حالات ٹھیک سی؟ وہ دلا جب تو نے دین پڑھا ہی کوئی نہیں یا دین کی کوئی تاریخ پڑھی ہی تو نے کوئی نہیں تو تجھے حق کیا ہے تو دین کی تشریح کرے؟ کیوں جی؟ حضرت عمارہ مانتے ہوئے حضرت عمارہ پہلے پتر دے چکی ہیں، حضرت حبیب بن زید تے حضرت حبیب بن زید تو اے عمارہ وہ ون جنہاں میدان احد وچ بھی آ کے رسول اللہ دا دفاع کیتا، ایدے وچ موجود ہے۔ جب جنگ مکی تے حضور نے فرمایا من تفت یمینا ولا شمالا الا ورایتها تقاتل دونی، فرمایا میرے غلاموں میں جدھر بھی دیکھا اے عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی۔ 12 زخم اتھے لگے آپ کتنے 12 زخم لگے حضرت عمارہ نے۔ پھر اپنا پتر بھیج دیتا مسلمہ کذاب دے خلاف۔ مسلمہ کذاب نے عمارہ دے بیٹے حضرت حبیب بن زید کو شہید گرفتار کر لیا۔ گرفتار اے مومن یہ ہوتا ہے، میں تو موٹی جی منافق دی تعریف دسی جاؤں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو دین پر تانو تشریح کرے یا دین والوں پر تانو تشریح کرے۔ میں واقعی پڑھ کے نا میں تجزیہ کیتا بھی منافق کہتے ہیں کسی وجہ۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو حضور کے دین پر بات کرے یا حضور کے دین پر چلنے والوں کے خلاف بات کرے۔ بس منافق بڑی بات پر بھی راضی نہیں ہوتا، چھوٹی بات پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دیکھیں، صدیق اکبر غزوہ تبوک کے لیے سارا مال لے آئے، منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، یہ تو ریاکاری کر رہا ہے، سارا مال دے کر لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے میں بڑا سچی۔ حضرت عقیل انصاری غریب ترین صحابی جنہوں نے گھر روٹی بھی کوئی نہیں سکھان دی، انہاں کیا یار صدیق اکبر سارا مال لے آئے، عثمان غنی اتنا لے آئے، سارے لے آئے تو میں نے بھی کوئی حصہ پانا چاہیے تھا۔ آج کے غریبوں کی طرح نہیں سی جڑے جلسے دی تلاش ہے جنہاں نے روٹی کتنے پک رہی نہ اسلام نو جان دے دیں۔ آج تک میں کوئی بندہ غریب نہیں بنتا۔ پہلی بات ہے کہ اسلام سدا غریب رکھتا بھی کوئی نہیں۔ ہاں
ایک وقت ہے جڑا غربت آندا ہے پھر اسلام امیر کر دیندا ہے. جڑا سدا غریب رہا یا تو انہیں حضور کو منیا نہیں یا انہیں اللہ رسول کے کدی یقین نہیں آیا. میں جڑی تاریخ پڑھی اسلام صحابہ کی دیتے اسلام نو جو دیتے جو ہی دیتے نا صحابہ نے, لیکن اسلام نے بدلے میں جو نہیں دیتے کیسر و کسرا دے خزانے دیتے. اللہ اکبر. دیتے کہ نہیں دیتے؟ اسلام نے کیا انہوں جو دے مقابلے تو انہوں میں جو نہیں دینے اور سپر پاورن صحابہ دے پیروں میں چھوٹ دیتی. حضرت ابو ہریرہ اے طالب علم سن حضور دے طالب علمہ دے منیٹر جنہوں کہنے ہونا یہ منیٹر سن صحابہ صفحہ دے ایک کہنے میں بھوک دی وجہ تو مسجد نبی شریف دے دروازے دے ڈھائپ ہوگا سی تے صحابہ سمجھے سن میں مرگی ہے میری گردن تے لات رکھتے سن تے بھائی دی مرگی مکے تے کہنے سن مرگی تے میں نے کوئی نہیں سی میں تو بھوکت دی وجہ تو ڈھائپ لیکن اسلام نے صدا ابو ہریرہ بھوکا رکھیا نہ ایک وقت آیا کہ آپ بحرین دے گورنر بن گئے پھر ریشمی رومال نال نک صاف کیتا فرمایا بابا ابو ہریرہ ایک ویلے تے تینوں روٹی نہیں لبدی اج تو جناب تو بحرین دا گورنر بن کے ریشمی رومال نال نک صاف کرنا یہ ہے اسلام کی تاریخ. آج تک غریب کون ہے زکاتہ بھی کھائی جا رہا ہے صدقے بھی کھائی جا رہا ہے فطرانے بھی کھائی جا رہا ہے تو اسلام امت خضرہ کا جلوس ہوئے تو غریب کے پاس ٹائم بھی نہیں. بھائی تو کم از کم پتر تو اتھے لیا گا پتر ہی بھیج دے نا ممتاز قادری دے پیو دی طرح پتر تو دیو اے میں نہیں پڑھے ہو جائے غریب جڑے صحابہ غریب سن غزوہ تبوک کے لیے کچھ بھی نہ دے سکے انہوں کا قرآن نے منظر بیان کیتا تولم آئینہم تفید من الدم حزنا اللہ یجدو. حضور نے فرمایا بھائی سواری نہیں 1200 کلومیٹر کا سفر ہے تم کیسے پیدل چلو گے وہاں تک سواری نہیں ہے ہمارے پاس ہم آپ میرے حبیب جدو تسی انہوں نے فرمایا نا قلت لا اجد ما احملکم کہ میرے کو سواری کوئی نہیں تو انہوں میں سوار کر کے لڑن واسطے لے جاواں او تھے تبوک دے میدان تے میرے حبیب اس ویلے انہاں غریباں دا منظر کی سی اور روندے روندے آپ دی بارگاہ وچ واپس آ رہے سن اور کہہ رہے سن یا اللہ سانو پیسے کیوں نہیں دتے اسی تیرے نبی نال چل کے جاندے تے صحیح. اس کو کہتے ہیں غریب اس کو کہتے ہیں غریب. یا رسول اللہ لبیک 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 امیر ہون تے صدیق اکبر جاؤ امیر ہون تے حضرت فاروق اعظم جاؤ امیر ہون تے عثمان غنی جاؤ. کیوں جی حضور نے فرمایا دو عثمان غنی پہلے 950 اونٹ دے کے 50 گھوڑے لے آئے پھر حضور نے فرمایا اور دو تو سونے چاندی دے ڈھیر بھر کے لے آئے پھر حضور انہاں دی سونے چاندی ٹین گود جو چھال دے سن مادر عثمان مار. آج دا امیر کون ہے؟ آج دا امیر سنی ہوتا ہے بیٹھے ٹاؤن نے جا کے کوٹھی بنا کے مصطفیٰ جان رحمت بھول جانا. میں کہا کی پھر تو سننی ہے بیریا ٹاؤن دا ملک ریاض ہوتے مصری تعظیم تے زنانیاں منہ میں زنانیاں نے تے پچھو جناب شیر دے پوچھڑ لائے میں نے تسی گئے ہو کدی بیریا ٹاؤن اوتھے گاواں کھڑیاں اوتھے کھوتے انہاں کھڑے کر دیتے یہ سارا کچھ جائز ہے بیریا ٹاؤن میں لیکن ناجائز ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا ناجائز. کیوں؟ اس لیے کہ سنی کوٹھی تو بنا گیا لیکن ملک ریاض کو یہ نہ کہہ سکا اور کوٹھی میں نے اس لیے نہیں بنائی کہ میں صلاۃ و سلام چھوڑنا ہے اگر میں نے یہاں رہنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا ہے. لیکن یہ کیا ہو گیا امیر ہوئے تو پھر عثمان غنی ساری نہ کوٹھیاں بنائیاں اوتھے جا کے جی ٹھیک ہے سب کچھ چلتا ہے کوئی فرض واجب ہے. سنی اس بات پر رہ کے جناب ڈیفینس میں بھی سب بد عقیدہ لوگوں کی مسجدیں بن گئی وہاں میلاد بنانا شرک ہے. سب کے جنازے مسجدوں میں ضرور ہوتے ہیں وہاں جڑا بھی بڑا مر جائے اسے ظاہر ہو چھوٹا تو رہتا کوئی جنرل رہتا ہے کوئی کرنل رہتا ہے کوئی ڈی آئی جی رہتا ہے جڑے حرام حلال نہ کمائے ڈیفینس کے تعلق نہ دیتے ہن جڑا بھی مردا ہے مسجد تے جنازہ جائز ہی کوئی نہیں مسجد تے جنازے پڑھتے لیکن اوتھے میلاد اس مسجد میں نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابہ میلاد نہیں منایا. سنیا کیتا کہ اے تے اپنی مسجد تے نہیں مولویاں کراون دے مولوی صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئی تسی مڑ کے انہاں نوں جناب تنگ کرن بجلی والے گیس والے اے مڑ کے تنگ کرن مولویاں ہاں جی مولوی صاحب تواڈے سلوار کیڑی سی اج تسی 5 منٹ لیٹ اذان دتی ایڈا جناب اے ساڈے تے سارے ڈی سی لگے ہوئے مسجداں ہاں جمعے کا ٹائم 5 منٹ تسی وچ کر چھڈے مجھے تو بڑا کام تھا تو چلا جاتا تھا نا مصیبت پئی سی ساڈے تے سارے جناب لگے اٹھو اسا کی رسول اللہ کی عزت واسطے کام کیتا ہے سارے قوم جڑے پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نہیں یا اللہ یا رسول اللہ نہیں لکھا جا سکتا سارے گند وہاں ہوتے ہیں لیکن حضور کی شان وہاں بیان نہیں ہو سکتی. اس کا مجرم کون ہے؟ سنی ہے.
جنہوں نے کوٹھیاں ضرور بنائی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا پترا کوٹھی بھاویاں سا بڑی بنائی لیکن عقیدہ وہی رکھنا جو دادا لیا لبیک 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 لبیک. لو جی میں گفتگو سمیٹ کے ختم کر لگا. اے بچے و نوجوانوں حضور دا نعرہ لا دیو. نعرہ صرف تسی لانا ہے. اے جڑا بندہ کہے حالات نہیں ٹھیک اے کیا کرو ذلیلہ حالات کرو ٹھیک ہوئے ہوئے اور بدر جان جا 8 تلوار سن 1000 بندہ کے کھڑے سی کسی صحابی نے کیا حالات نہیں ٹھیک یہ تے امت نو ویسی کو دل بنانا نہیں. ساڈے کو تے یار اٹم بم ہے یار. ساڈے کو تے خالد ٹینک ہوئے درار ٹینک ہوئے غوری میزائل ہے ابدالی میزائل. میں شہاب الدین محمد غوری دے مزار تے گیا میں چکوال تقریر کی تھی. میں کہا سویر دی نماز اودے قبر تے جا کے پڑھنی چکو سہاوے موڑ تے 16 کلومیٹر اندر جا کے. اسی جب سہاوے موڑ تے آئے میں پہلی باری میری ملاقات ہوئی عبدالقدیر خان نال کراچی 45 منٹ. عبدالقدیر خان کو میں پہلا تو ہٹا دیتا سی. وہ کہتا سی انہاں مولوی نال میں ملنے نہیں جدوں میں ملیا تے پھر کہتا ہے یار یہ بڑے بڑے لوگ سن یار میں سمجھے انجی ہوندے مولوی. میں کہ تو جڑے نوں ویکھ کیوں نے اور میں پہلا تو کڈیا انہیں گل کی تھی. میں کہا نا یہ غلط گل کر رہا ہے. میں نے پتہ کہنے لگا آج تک انہوں کسی نے ٹوکیا. میں کہا جو نہیں ٹوکیا وہ چپڑ سن حق گل پہ حق ہوتی. پھر اٹھ کے عبدالقدیر آ کے میرے دو میں ہاتھ ناپ لے. کہنے لگا این میرے ہاتھ کا کہنا میرے ادھر فوٹو چھکاؤ اس مولوی نے. گل سمجھ آئی. میں وہ کو پوچھا میں آگے تو کیوں دا مزار بنایا شہاب الدین محمد غوری دا. وہ این چونکیا کہنے لگا میں اس واسطے بنایا کہ اسلامی سلطنت دا بانی سی. میں کہا جس کو پیچھے چھڑ کے گیا قطب الدین ایبک کنار کلی والا. میں کہا اودا تو کیوں نہیں بنایا. وہ کہنے لگا اودا سنیا حکومت بنا دیتا. میں کہا تو ویکھیا گیا کہنا نہیں گیا. میں کہا جا کے ویکھنا تا سی وہ تو نام بنا دے تے چنگا سی تو بنانا چاہیے سی. وہ ہلیا اپنی جگہ کہنے لگا مولوی تو بڑا معلومات کی یہ تو قطب الدین ایبک نو نہیں جانتا. میں کہا شہاب الدین غوری قطب الدین ایبک نو چھڑ کے واپس جا رہے سی نا کہ تو دا مزار کیوں نہیں بنایا. بہرحال عبدال میں جب شہاب الدین غوری تے میں کہا مزار تے جانا ہے. جب میں صحابے موڑ پہنچا نا تو جس ہوٹل کو پوچھیے ویسی جانا ہے. انہوں نے کہا نا پاگل ہو ادھی راتی اتنے جانا ہے رات لٹ لینا وہ بڑے ڈاکے وہ تو بڑی لگی علاقہ ہے. میں آخا اسے ویلے جانا ہے. جہاں شہاب الدین غوری مولی خادم کی حفاظت نہیں کر سکتا سی انتظار کے جا کے کرنا گیا اسی ویلے ایسے جائے رائے کہ سانو پرندہ بھی نہ ملیا ڈاکو میرے نہ تو بڑی دور ہے. میں انہوں کیا سی اتھی بیٹھے کارج میں آخا تو مسلمانوں کا بڑا سلطنت ایڈا شیر گزریا کہ سانو رائے دے ڈاکو پہ گیا تو میں تیرے فاتح کوئی نہیں پٹے. اللہ اکبر. تلوار لے کے ساڑی گڑی گڑی نال چلی ہمیں سانو نظر نہ آئی. جب سانو بندہ ملنا تے دھر کے نال دی قبر تک پرندہ بھی نہ ملیا. انہوں میں جا کے سلوٹ ماریا. اتنی دی قبر پر رحمت کوئی بندہ اس ویلے نہیں سی لیکن پتہ لگتا سی پورا احاطہ بھرے ہویا. اتنی رونق سی وہ مزار ہوتے اولیاء دیا روحاں او جناب اچھے جناب ہے پتہ لگتا میں شیر. انہوں جا کے میں سلوٹ ماریا. میں کہا شیرہ اور ساڑھے گدڑ کی پیٹ پہ آ گیا ہوئے جنہاں میں آگا تو چلے ہوں افغانستان تو دہلی دے آگے اسلام کا تو پرچم لہرایا. میں آگا جڑے گدڑ تو ساڑھے پیٹ پائی کھڑا ہونا انہاں تو مسیطہ دے سپیکر بھی اتروا دیتے. میں ہوتے رونا ہی سی ایڈے بڑے شیر کو گئے دیتے. میں آگا انہاں تو پیر میرے شاہی کتاب دے پابندیاں لا دیتی ہیں. یہ تو کہتے مولوی تقریر نہیں کرے ہاں جی قرآن و حدیث اچھا نہیں بیان کرنا کیونکہ ساڑیاں دیاں گھر سن لین گیا. انہوں نے گانے سناؤ انہوں نے یہ نہیں سنانا کہ ہمارا میدان یمامہ وچ کیویں گئے کیوں جی. ایک پتر دے کے حضرت حبیب بن زید تے دوسرا پتر عبداللہ بھی نال لے کے چلیے گئے میدان یمامہ وچ. صدیق اکبر نے کیا تو انو اجازت ہے کیونکہ حضور نے میں پتہ سی حضور نے میدان وہ تواڈے بارے کی فرمایا. لو جی میری گفتگو ختم. اے میں صرف عورتاں جو کہ سن رہی ہیں میں انہاں واسطے بھی تہاڈا کردار اسلام وچ بہت بڑا ہے عورتاں دا. ایک پتر پہلے دے چکی ہے کٹوا چکی ہے. مومن حضرت حبیب بن زید نے جب مسلمہ کذاب پوچھا نا کہ اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں نے سنے کوئی کی بھونکتا. پھر انہوں نے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. فرمایا ہاں. انہیں 3 باری پوچھن تو بعد کہنے لگا تو چنگا پہ رہا ہے جب میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں جب حضور دی گل آوے تینوں سنی دی. آصف صاحب مومن اس کو کہتے ہیں جب حضور کی بات ہے سنیں. جب کوئی ایسے بات ان کا کیا بھونکتا ہے کیوں جی
پھر انہاں حضرت حبیب بن زیاد تو ہاتھ کٹیا، پھر پوچھیا، پھر ایتھوں کٹیا، پھر ایتھوں کٹیا، پھر اے ہاتھ کٹیا، پھر این کٹیا، پھر پیر کٹیا، پھر ٹانگ کٹی، پھر اے کٹی، پھر ہر باری پوچھتے سن دس، وہ پوچھتا سی میں کہنا، میں کتیا تو کہنے، پھر اتنا جسم چوکی انہیں آگے چھوڑ دیتا، پھر انہیں پوچھا دس ہے میں کہنا، میں کتیا تو کہنے، رسول تے رسول اللہ یہ تو کہنا۔ انہاں دی ماون حضرت ام عمارہ اپنے پتر دے بارے سنیا سی میرے پتر نے انج جلایا اگلے نے انج آزاد کٹے تے ماما تے ویسے مر جاندیاں لیکن ماں اور دلیر ہو گئی، فرمایا پتر ہو رہے اوی حضور تے دے دینا، اس کو نال لے کے یہ ماما وا پھر چل پئی۔ کیوں جی ماما ہون جیسی ہوں، وہ کوئی ماما جڑیاں کمن پترا ہے کہ تیری عمر داڑھی اے پترا ہے کہ تیری عمر نماز جا کے پڑھنا ہے تیری بڑی عمر پہ، ماما ہون تے ایو جی ہوں ایک پتر دے کے پھر دوسرے نو پھر لے کے چل پڑ تے نال اوتھے فرمانیاں میں اللہ نال وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نال مسلمان نوں مارنا۔ کیا بات، عورت ہو کے کتے مرد ہو کے ماں روڑ دے نہیں آندے، مطلب کوئی اوتھے فائرنگ نہ ہو گئے تے ویسے عاشق رسول انصاری ام عمارہ کہندیاں وَلَقَدْ عَاهَدْتُ اللَّهَ میں اللہ نال وعدہ کیتا سی اپنے ہاتھ نال میں مارنا ہے۔ میں پوچھا صحابہ کو دسو اے مسلمان کدھر کھڑا جیڑا کہندا میں نبی ہاں، صحابہ نے کہا کھڑا، فرماندیاں میں دوڑی تلوار لے کے راستے جو دے بندے میں نو پہ گئے انہوں نے میرا ہاتھ کٹ دیتا، کہ مار رجتو واللہ مار رجتو۔ کیوں جی مولانا اے دا لفظ تو ویسے بندے نو نچا دیندا، فرمایا اللہ دی قسم ہے میں نو پتہ بھی نہ چلیا کہ میں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اقبال کہتا ہے یہ ہاتھ ہے تو عالم تو بندہ بیگانہ ہو جاتا، دل وچ عشق رسول ہوئے صحیح نہ عقل محکم از اساسے چون و چاند عشقریاں اگلے پاسے۔ اقبال کہتا ہے کہ عقل ویکھتی نہ کل کیا ہوگا، بچوں کا کیا بنے گا، بڑے کا کیا بنے گا، چھوٹے کا کیا بنے گا، عاشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے حبیب کی شان اور عظمت کس میں کیا ہو جی۔ اور میرے زئیوں کو بہن بھائی کہنے والوں ذرا سنو، میں ایک گل اتنے جڑی کرن لگا، اصل میری گفتگو کا خلاصہ ہے منکرین ختم نبوت کو بہن بھائی کہنے والے حضرت ام عمارہ فرمانیاں جدو میں دوڑی نا تے راستے میرا ہاتھ کاٹ دیتا تے 12 زخم میں راستے تلوار تے نیزے دے ہور لا دیتے انہوں نے مزارے وہ مار دے رہے تلوار آپ دے ہاتھ سی، ایک ہاتھ کاٹ گیا دوسرے تلوار لے کے فرمانیاں پھر میں دوڑی اگے جدو گئی اللہ اکبر وہ خبیث جو ہے وہ مرا ہوا تھا اور وابنی یمسح سیفہ میرا پتر عبداللہ تلوار جڑانا خون نال صاف کر رہے سی تے میں پوچھا او بچہ کی بڑھیا تو کہنے لگی ماں جی مبارک ہوئے حضور دی ختم نبوت دا منکر مر گیا تے ام عمارہ کی فرمان لگیاں فسجدت للہ شکرن فرمایا پھر میں سجدے ڈھے پئی یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب دی ختم نبوت دا منکر مر گیا۔ کیوں جی ایتھے ام عمارہ سجدہ کیتا توجہ جڑی میں گل کرنے لگا، ایتھے ام عمارہ سجدہ کیتا جب میں جنگ یمامہ منکر ختم نبوت جب مرا، جب یہ خبر مدینہ پاک میں پہنچی تو سیدنا صدیق اکبر سجدے میں گر گئے۔ رسول جی منکرین ختم نبوت بہن براون یا انہوں نے مرم تے سجدہ کرنا جی بس اتنی بات ہے جڑی میں تمہیں سمجھانا چاہتا، انہیں جانا حضور نال پیار کرو، سمجھ آئی نا بات۔ جدو مدینہ پاک آئیاں 12 زخم اتھے لگے کتھے نہیں یمامت نہیں میدان عہد وچ انہیں ام عمارہ نوں لگے 12 اتھے لگ گئے، ہاتھ بھی کٹوائیاں، ایک پتر دے دیتا بچے پیچھے کی۔ جدو مدینہ پاک واپس آئیاں تے سیدنا صدیق اکبر آ گئے، انہاں کہا مائی جی اے تہاڈے نال ظلم ہویا، ہاتھ بھی کٹیا گیا، 12 زخم جسم بھی چھلنی ہویا تے انہاں پتہ کیا گیا، انہاں کہا کمال والی گل ہے جی دوسرا تے سلامت دینا، حضور کی خاطر 2 ملے سن، ایک دے آئیاں ایک تے سلامت اے اسلام ہے۔ کسی صحابی نے انہوں نے تانا دیتا بھی تسی کیوں جا رہی ہو، ایک پتر دے کے دوسرا کیوں لا جا رہی ہو، تواڈے تو پیچھے وارث ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے انشاءاللہ لبیک دا نعرہ توجہ میں گل مکان لگا، انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے تے جدوں میرے آقا دی گل آوے اے کن
حبیب بن زید کی طرح تھوڑے سامنے تلوار تے نہیں نہ ہوندی، اے کن حبیب بن زید کی طرح بند رکھو. جب حضور دی گل آوے شان دی، انہاں کہا مولانا دس ہوئے ابو ہریرہ چوک وچ کھڑ کے مدینہ پاک وچ کی کردے سن؟ جیڑا بھی اجنبی آندا سی نا، آپ سویرے اٹھ کے ناشتہ کر کے مدینہ پاک دے چوراہے کھڑے ہو جاندے سن. جیڑا بھی اجنبی آندا سی انہوں پوچھتے سن حضور دی زیارت کیتی؟ وہ کہندے سن کیتی. فرمایا پھر تہاڈے نال کام کوئی نہیں. جے کہندا نہیں کیتی تے پھر آپ اس نوں اوتھے کھڑا کر کے فرماندے سن اساں حضور نوں ویکھیا، حضور دے ہاتھ ہو جائے سن، حضور چلدے ہو جائے سن، رسول اللہ مسکراندے ہو جائے سن، نمازاں ہو جائے پڑھدے سن. آخر تے کہندے سن میں حضور دا اے ہو جائے سن، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا. لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہان آکھا، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیا. یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر. قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. لاہو مخت و مخدد برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن. اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں. انہاں سکدیاں تے قلالیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے. انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شلاوت دی آمنو گھڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں. یہ صورت شالا پیش اے صورت پکا کے جانے انشاءاللہ. سمجھ آئی؟ جدو ایتھے تسی لبیک دے اینج نعرے لا رہے ہو بن دیکھے، جدو ایک جھلک ویکھ لئی تے پھر ہاں جی پھر تے پھر تسی دا نچن لگ پینا. فرشتہ پوچھنا ہے جناب اسی جا رہے ہیں تسی اساں کی پوچھنا سی، جڑا پوچھنا سی وہ جواب تے پہلے آ گیا. بس اتنا حضور نال پیار کر کے ضرور جانا ہے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. انہیں جانا بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے